خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک شاخ بنی امیہ میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت عثمان کی نانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ آپ ایک خدا ترس اور غنی انسان تھے۔ آپ اللہ کی راہ میں دولت دل کھول کر خرچ کرتے۔ اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غنی کا خطاب دیا۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذوالنورین ہے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں حضرت عثمان غنی کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب یعنی کہ اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ آپ کو اس لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ وہ واحد اعزاز ہے جو کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں کیا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ نے اسلام کی راہ میں 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت عمر کی وفات 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی وفات سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں 6 صحابہ اکرام شامل تھے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کمیٹی میں شامل تھے۔ اس کمیٹی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا اور اس کے 3 دن بعد حضرت عثمان کو کثرت رائے سے خلیفہ ثالث منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان اب 70 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے 35 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمات کی توفیق پائی اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کی خلافتوں کے دوران، جن کا عرصہ 12 سال سے کچھ زیادہ بنتا ہے، خدمات سر انجام دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں خلیفہ بن کر بھی آپ نے مزید اتنے سال خدمت دین کی توفیق پائی تھی جتنے سال مجموعی طور پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافتوں کا زمانہ بنتا ہے۔ آپ کے دورہ خلافت میں ایران اور شمالی افریقہ کا کافی علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض پیشگوئیاں بھی آپ کے خلیفہ بننے کے بارے میں موجود تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک کرتا پہنائے گا، اگر لوگ تم سے یہ مطالبہ کریں گے اس کرتا کو اتار دو تو تم ہرگز اس کو نہ اتارنا۔ اس پیشگوئی میں حضرت عثمان کی خلافت کی پوری تصویر کھینچ دی گئی تھی کہ آپ خلیفہ ہوں گے اور دوران خلافت کوئی فتنہ نمودار ہوگا اور فتنہ کرنے والے آپ کو خلافت چھوڑنے پر مجبور کریں گے تاکہ خلافت راشدہ کسی طرح ختم ہو جائے اور مسلمانوں کی وحدت اور طاقت منتشر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ ایسی صورت میں اپنے منصب پر مضبوطی سے قائم رہنا
چنانچہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں جہاں اسلام کو مزید ترقیات نصیب ہوئیں اور سلطنت کو وسعت ملی، وہاں فتنوں نے بھی سر اٹھایا۔ 35 ہجری میں ذی القعدہ کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی کو جمعۃ المبارک 18 ذی الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو 3 دن تک شرع پسندوں نے دفن کرنے میں رکاوٹ ڈالی۔ آخر 3 دن کے بعد مدینہ کے کچھ با اثر لوگوں نے، جن میں حضرت حکیم بن حزام اور حضرت جبیر بن مطعم بھی تھے، حضرت علی سے حضرت عثمان کے دفنانے کے بارے میں بات چیت کی اور یہ بھی درخواست کی کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اس میں مدد کے لیے کہیں۔ جب شرع پسندوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ راستے میں پتھر لے کر بیٹھ گئے اور جنازہ گزرنے پر اس پر پتھراؤ کیا۔ مدینہ میں ایک احاطہ تھا جس کا نام حش کوکب تھا اور یہودی اس میں دفن ہوتے تھے۔ چونکہ جنت البقیع میں شرع پسند حضرت عثمان کے جسد مبارک کو دفن نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے آپ کی نعش کو حش کوکب میں دفنانے کا پروگرام بنایا گیا اور رات کے وقت آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ احاطہ جنت البقیع سے کچھ فاصلے پر تھا۔ جب امیر معاویہ خلیفہ بنے تو انہوں نے احاطہ کی دیوار گرانے کا حکم دیا اور لوگوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے مردوں کو اس خالی جگہ میں دفن کریں تاکہ یہ جگہ مسلمانوں کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں شامل ہو جائے۔ والسلام۔